بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر میر پی ٹی وی نیوز اسٹوڈیو سے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 کے ساتھ۔ آج کا دن جمعۃ المبارک اور ایک نئی انرجی، ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ، اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ موسم بہت گرم ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کام کرنے والے اپنا کام کیے جا رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی انداز ہے قوموں کے آگے بڑھنے کا۔ اور یقیناً پاکستان ایک بہترین قوم کی طرف جو ایک سفر ہے وہ تیزی سے طے کرے گا، اور جو بھی اس میں دشواریاں ہیں وہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ آج بھی ہم آج کے پروگرام میں جو گفتگو کریں گے وہ مختلف حوالوں سے، اس میں کچھ چیلنجز ہیں، کچھ اچیومنٹس ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ایک خوبصورت پینل، ہمارے جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ تشریف فرما ہے۔ سینئر صحافی جناب طارق صاحب تشریف فرما ہے۔ طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ عابد صاحب ہیں، عابد صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو میاں صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ میاں صاحب کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، تو اس میں ہمیں پہلا جو ہماری آج کی نیوز ہے بڑی زبردست ہے، اور وہ ہمارے ہمسایہ ملک چائنا کے حوالے سے، کہ چائنا کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، ان کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جو ایک جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے، اور جو خاص طور پہ ہم اسے ایک پہلے اب کہتے تھے کہ دوستی ہے، اب ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم برادر کنٹری ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ تعلقات ہمارے غیر معمولی ہیں، ہمارے آرمی چیف کا کہنا ہے، اور چینی سفیر کا کہنا ہے کہ اس دوستی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو کیا کہیں گے اس ریلیشن شپ کو جس طرح ہم آگے بڑھا رہے ہیں؟ میر صاحب بہت شکریہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین ایک ایسے ممالک دوست ہیں کہ جن کے بارے میں اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو پاکستان کو جب بھی ٹائم ٹیسٹڈ جو دوست ہوتے ہیں وہ، اگر اس میں صرف پاکستان کی ضرورت کی بات کریں تو پاکستان نے جو دنیا سے انٹروڈیوس کروایا ہے چائنا کو، تو وہ پاکستان نے کروایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی ایک بہت لمبی داستان ہے کہ ایون آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے پہلا طیارہ بھی چائنا کو دیا، اور پھر اس کے بعد اگر آج کے ریلیشنز کی بات کی جائے تو پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو دفاعی صلاحیتوں کے حوالے سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان اور چائنا کا تعلق اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ سی پیک اور اس کے سینٹرل ایشیا تک جو آپ کو رسائی ہے وہ چائنا اور پاکستان دونوں مل کر حاصل کر رہے ہیں۔ پھر تیسری بات آ جاتی ہے کہ پاکستان اور چائنا، جس طرح آپ نے کہا نا کہ چین کے سفیر نے کہا کہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، بلا شبہ اس میں تو کوئی نہیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے، تو بلا شبہ یہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی ایون پاکستان کا انڈیا کے ساتھ معاملہ آتے ہیں اس میں چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی اس حوالے سے نہیں، وہ اس حوالے سے اخلاقی طور پر بھی وہ پاکستان کا جو ایک مقام ہے، امیج ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اس وقت جو چائنیز لبریشن آرمی کی جو 97ویں سالگرہ تھی، اس کی جی ایچ کیو میں کل جو ایک تقریب ہوئی ہے اور جس میں یہ خطاب بھی ہوئے ہیں، تو جی ایچ کیو میں ہونے والی تقریب کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ چائنا کی جو لبریشن آرمی ہے اس کی سالگرہ جو ہے دوسری دفعہ منائی جا رہی ہے، تو یہ ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسا سائن ہے کہ جو پاکستان اور چین کو ایک اچھے دوست اور ایک اچھے برادر، جس کی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب آپ نے دیکھا کہ ابھی اس میں تھوڑا سا جو ہے ہماری اپنی تنظیم ایڈیٹرز کلب کا بھی ایک رول ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس کی سالگرہ بھی منانی شروع کی گئی تھی، اور ہم تو مسلسل 8 سال سے منا رہے ہیں، اور اس سال تو ہم نے دیکھا کہ اس کو کافی جگہوں پہ جو ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا، اور لوگوں نے بہت زیادہ مبارکباد کے پیغام دے بھیجے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو دونوں ملکوں کے عوام اور گورنمنٹ دونوں کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت پروان چڑھ رہی ہے۔ دیکھیں قوموں اور ملکوں میں جب تک عوامی سطح پر ریلیشن ڈیولپ نہیں ہوتے، عوامی سطح پر رابطے نہیں ہوتے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا نام ہے محبت نامی ایک فلم 70s میں بنی، بہت پہلے اور وہ چائنا میں کوئی تقریباً کہتے ہیں جی 5 سے 6 سال وہ، اور وہ وہاں پہ اتنی پاپولر ہو گئی تھی
کہ لیکن اب بدقسمتی یہ غلام محی الدین تھے اس بابرا میں، شریف کی، ٹھیک بابرا ہے، پہلے بابرا شریف کی پہلی مووی تھی اور غلام محی الدین کی بھی پہلی مووی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ یہ کہ وہ سبجیکٹ ایک بہت وہاں پہ پاکستان کے لیے چائنا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے میڈیا اس کے لیے، فلم کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے. ہم نے اس وقت اگر 70s میں چائنا کو کیپچر کر لیا تھا فلم کے ذریعے تو ہمیں چاہیے تھا کہ یعنی کہ ہماری دوستی پروان چڑھ گئی اور تھی. اچھا یہ ریلیشن جو ہے اور زیادہ ڈیولپ ہوتے. اور اس کو میرا خیال ہے کہ اب پیپل ٹو پیپل والی اگر بات کی جائے تو بہت ساری یونیورسٹیز میں پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں کام کر رہے ہیں. پاکستان میں کی ترقی میں جو چائنیز ہیں ان کا کردار اپنی جگہ، حالانکہ ان پر سیکیورٹی کے رسک ہے، بہت سارے مسائل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود چائنیز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں ہر صورت وہ پاکستان سے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے اس کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس کا یہ امپیکٹ آگے چل کر یہ ہوگا کہ پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشنز ہوں گے اور زیادہ مضبوط. عابد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کی ہے میاں طارق صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اس پہ ابھی آپ روشنی ڈالیں کہ ایک طرف تو ہم ریلیشن شپ جو ہمارا ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، دن بدن مضبوط ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم ایک اب برادرز کنٹری ہیں، بلکہ آئرن برادرز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس دوستی کو، اس محبت کو، اس برادرانہ تعلقات کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کے بھی لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں، اس پوری ریجن میں، اس پورے دنیا میں موجود ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو آگے لے کے ہم اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت شکریہ مبشر صاحب. دیکھیں میاں طارق صاحب نے بات اچھی کہی کہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ صرف چائنا سے ہی، ہمیں اور جو ہمارے ممالک ہیں جن سے ہمارے ریلیشنز ہیں سب سے ہی بڑھانے کی ضرورت ہے. اور چین کے ساتھ معاملہ ہمارا یہ ہے کہ جو سی پیک ہمارا کافی عرصے سے ایک منصوبہ چل رہا ہے، اس میں درمیان میں کچھ رکاوٹیں آئیں، کبھی کبھی وہ سلو ہو گیا منصوبہ، اس کی رفتار میں کمی آئی. پھر ایک افسوسناک ایک دو واقعات ہوئے چائنیز کے ساتھ جس کی وجہ سے کچھ ریلیشنز میں ظاہر ایک فرق پڑتا ہے اور کام کی رفتار میں بھی فرق پڑتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کیا اور چائنا کا وہ اعتماد خراب نہیں ہونے دیا جو ایسے موقع پہ ہو جاتا ہے عام طور پہ. درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر چائنا کے علاوہ کوئی اور ملک ہوتا تو شاید وہ اتنی جلدی ہماری بات پہ وہ نہ کرتا، اور جو ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ نہیں آئندہ انشاءاللہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کی کوشش کی جائے گی. دہشت گردی کا ظاہر ہے پاکستان کو ایک ایسا اس کا سامنا ہے کہ جس سے ہمارے اپنے کتنے جوان شہید ہو چکے ہیں، کتنے افسران شہید ہوئے ہیں، کتنے ہمارے شہری شہید ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اسی لپیٹ میں چائنیز بھی آئے، وہی ان کو باور بھی کرایا گیا جس کو انہوں نے ریئلائز بھی کیا. اور اس کے بعد اب دوبارہ سے جو ایک کانفیڈنس بلڈنگ کا کام شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. لیکن وہی بات ہے جو ابھی کہی جا رہی ہے کہ اس میں جتنا عوام کو زیادہ انوالو کیا جائے گا اتنا زیادہ اچھا ہے. اس کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ کی اپنی جو ایک تنظیم ہے وہ بھی کوشش کرتی ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں اس کام میں ہیں تو ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دونوں جانب جو ہے وہ جو ہمارے ادیبوں کا اور شاعروں کا جو ایک تبادلے کا کام ہے جو جاپان میں عام طور پر ہو رہا ہے یا دیگر ممالک میں ہو رہا ہے، تو چائنیز کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ذرا رابطے ہمارے کم ہیں. اس کو شاید بہتر اس ہونا میں چاہیے. زبان کا ایک ذرا زیادہ مسئلہ اچھا ہے. اس میں ایک عابد صاحب میں ایک ایڈ کروں چیز، جو میں لاسٹ ایئر چائنا بھی گیا ہوں تو ہمیں اندازہ ہوا، اور ہم نے اردو ڈپارٹمنٹ جو ہے پیکنگ یونیورسٹی کا اس کا وزٹ کیا، اور بہت سے چائنیز جو ہیں وہ اردو سیکھ چکے ہیں، اور وہ پچھلے 60-70 سال سے سیکھ رہے ہیں اردو. اور کراچی میں سکھایا، کراچی میں بھی وہ بھی شروع ہوا. باقاعدہ. اس وقت چائنا کی تقریباً 8-10 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اردو جو ہے وہ پڑھا رہی ہیں، اور تقریباً اسی لیول پہ جو ہے وہ یا اس سے زیادہ کچھ یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ پاکستان اسٹڈی سینٹر بنے ہوئے. جی بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ جو چائنا کی طرف سے جو ہمارے ساتھ جو ایک ریلیشن بڑھانے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے انہوں نے کتنا زیادہ جو ہے وہ کام شروع کیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بھی اس طرح کے سینٹرز کی تعداد بڑھنی چاہیے. بہت بڑھنی چاہیے. ابھی تو بہت محدود پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے، اور اب تو خاص طور پہ جب سے پاکستانی طلبہ کی ایک بڑی تعداد چائنا جا کے پڑھ رہی ہے اور ایک رجحان آیا ہے، تو اب ان کو ظاہر کراچی یونیورسٹی میں بھی ایک پورا شعبہ قائم کیا گیا ہے جہاں پہ چائنیز زبان سکھائی جا رہی ہے. لیکن اس کا اسکوپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں دوسرے زبانیں سیکھیں گے، چاہے وہ جرمنی ہو، چائنیز ہو،
اتنا زیادہ جو ہے ملکوں کے ساتھ ہمارے جو روابط ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں گے، کیونکہ جو عوام ہوتے ہیں ان کے جو رابطے ہوتے ہیں وہ سفارتی سطح کے معاملات کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہاں، بلکہ اب تو اب بہت ہی جلد جو ہے ہمارا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ شروع ہو رہا ہے۔ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ضرور، یہ آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی کی جو سینٹرل جیل ہے اس میں چائنیز سکھائی جا رہی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس میں تقریباً 3 یا 4 بیچ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سیکھ چکے ہیں، جو قیدی ہیں اس وقت وہاں پہ، وہ آئی ٹی کے ساتھ ساتھ وہ چائنیز بھی سیکھ رہے ہیں۔ اس میں چائنیز سیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ پاکستانی جو چائنیز پاکستان میں آ کے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے انٹرپریٹر کا کام وہ کرتے ہیں، اور وہ بہت اچھا اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ایک تھوڑا سا ایج اس حوالے سے بھی ہے، جس طرح عابد صاحب نے کہا نا کہ پاکستان کو جس طرح جاپان کے ساتھ دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے اگر چائنیز جس طرح آپ نے بات کی ہے، تو میں نے یہ اس پہ کافی زیادہ، ہمارے ایک دو دوست ہیں احتسام الحق، وہ اس وقت چائنا ریڈیو میں وہ کام کر رہے ہیں، ڈی پاکستان پہ ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور ان کا اکثر وہ ویڈیو لنک پہ لے کے وہ چائنیز کے وہاں کے حوالے سے وہ اردو میں بات کرتے ہیں، اس پہ پروگرام کر کے ریکارڈ کر کے وہاں آن ایئر کرتے ہیں۔ تو اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ پاکستان کو واقعی وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو چائنا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے وہ اردو میں سروس پرووائڈ کر رہی ہے پاکستان میں، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اچھا، ہم اپنے دوسرے خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے ہے، جناب شہباز شریف۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے جو 800 ارب روپے کا فراڈ پکڑا ہے وہ ٹیکس ریفنڈ کے حوالے سے۔ تو ابھی صاحب یہ بتائیے کہ ٹیکس ریفنڈ جو ہے یہ ایک تاجروں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مطالبہ بھی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو انسینٹیوز ہمارے لیے اناؤنس کیے گئے ہیں وہ ہمیں ٹائم پہ ملنے چاہیے، اور اس پہ بڑی جو ہے وہ ان کے آتی بھی رہتی ہیں، آپ نے بہت سی چیزیں اور بہت سے ایسے کور بھی کیے ہوں گے پروگرام۔ تو اب یہ پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے انکشاف کر دیا، جو ایف بی آر نے جو ڈیجیٹلائزیشن کی ہے اس کے تھرو جو چیزیں پکڑی گئی ہیں، کہ کسی نے اگر ایسا جو ہے وہ کلیم کیا ہوا تھا جو اس کا حق نہیں تھا اور اس کو وہ دے دیا گیا، تو یہ کوئی تھوڑی رقم نہیں ہے، 800 ارب کا فراڈ ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے یہ تو 800 ارب کا فراڈ شکر ہے سامنے آ گیا، اور چونکہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر بہت مشکلات کا شکار ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی ایسے جو نیگیٹو چیزیں ہیں، جہاں ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ کوشش جاری رکھیں گے تو یہ 800 ارب روپے سے زیادہ بھی بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہوں پہ پکڑی جائیں گی۔ تو یہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال اتنی خراب ہوئی ہے، اور ہم جو اتنے عوام ٹیکس پہ ٹیکس دیے چلے جا رہے ہیں، وہ ٹیکس جا آ رہے ہیں ذرا۔ لیکن اس میں ایک چیز بتائیے نا عابد صاحب، کہ جو ہمارے تاجر برادری ہے اس کا تو مطالبہ ہمیشہ ہوتا ہے جی ہمیں تو ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں اور ہمارے انسینٹیو روک لیے گئے ہیں اور بلینز آف روپیز رکے ہوئے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو ان کو پھر کیا سوچنا نہیں چاہیے کہ ان کا جو حق نہیں تھا انہوں نے وہ کلیم کیسے کیا ہوا تھا؟ دیکھیں یہ دو قسم کے تاجر ہیں، ایک تاجر تو وہ ہیں جو بالکل صحیح کلیم کر رہے ہیں اور ان کو ریفنڈ ماضی میں ہوتا بھی رہا ہے۔ اب یہ جو کلیم سامنے آئے ہیں جو غلط کلیم کیے گئے تھے، اس میں ہمارے جو ٹیکس لائرز ہیں جو تاجروں کے ساتھ مل کر پورا کیس بناتے ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی ایک خاصا بڑا رول ہوتا ہے، جو یہ تاجروں کو بتاتے ہیں یہ ساری باتیں کہ ہم آپ کے لیے یہ فائدہ پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے کک بیکس لے لیتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہوں گی، جب ہوتی رہی ہیں لوگ اس طریقے سے لیتے رہے ہیں تو آج یہ 800 ارب روپے تک فگر پہنچا ہے۔ 800 ارب کا فگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک رات کا فگر ظاہر ہے یہ تو ایک پورا پروسیس چلتا رہا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے نہا چکے ہوں گے، اس دودھ میں انہوں نے غوطے لگا لیے ہوں گے۔ اب یہ اگر پکڑا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں کوئی بھی چیز ہمارے یہاں جب پکڑی جاتی ہے اس کے بعد وہ 1-2 دن تو اخبارات کی زینت رہتی ہے، ڈسکشن ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا اور مجرم کہاں گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی لسٹ بھی سامنے آ جائے۔ میاں صاحب آپ یہ ایک چیز اور بتائیے، سے میں ایڈ کر دوں کہ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم امیروں سے ٹیکس لیں گے اور غریبوں میں بانٹیں گے۔ بالکل یہ تو ہونا چاہیے کہ غریبوں کے پیسے ہی بہت سارے مسائل ہیں، ان کی جو ایشوز ہیں، میرا خیال اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو میرا خیال جو انہوں نے بات کی ہے کہ امیروں سے ٹیکس لیا جائے گا وہ بات کی بات وہ ہے، لیکن ایک چیز سب سے بڑی بات، یہ 800 ارب نہیں ہے میر صاحب، اچھا یہ ہزاروں ارب ہے۔ یعنی کہ اس کا ٹائم پیریڈ جو اگر آپ لیں تو یہ یاد ہوگا آپ کو کہ جب ہم نے 2000 میں جب خبریں یہاں سے لانچ کیا نا، تو اس وقت ہم نے 1-2 سٹوری کی تھی کہ پاکستان میں جو تاجر جو ہیں وہ یہ کام ریفنڈ کے چکر میں اربوں روپیہ انہوں نے وصول کیے۔
دیکھیں اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سینئرز جو اس وقت ایف بی آر کے لوگ تھے نا، تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہم کریں کیا، ہمارے پیچھے تو مشرف صاحب کے دور میں اتنا کچھ لوگوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ جس کا عابد صاحب نے کہا نا کہ کوئی اچھے وہاں سب نے اس میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں جتنے بھی بزنس مین ہیں، لیکن نقصان جو ہے اس میں پاکستانی معیشت کا ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی کا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی ایڈریس اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ اب اگر پکڑنا چاہتے ہیں نا تو پھر وہ سب سارے جو ریفرنڈ جتنے ہوئے ہیں نا ان سب کو پکڑیں، ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو جتنے بھی جینون ہوں گے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور جو فراڈ ہوا ہے جو پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے، جن لوگوں نے دیکھیں جن لوگوں بزنس مینوں کے پاس کبھی ایک فیکٹری بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اب ان کے پاس 20 فیکٹریاں ہیں اور 20 کارخانے ہیں اور وہ ملیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ٹیکس نہیں دے رہے، لیکن ان کو آپ کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. لیکن اس میں قصور آپ صرف تاجر کا کہیں گے نہیں، یا ایف بی آر کا بھی کہیں؟ دیکھیں اس میں عملہ جو ہے نا، جس طرح پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا نا کہ جی یہ جب تک جو یہ کالی بیڑے جو ہیں ان کو ہم نہیں سامنے اور اس میں نکالے بھی گئے ہیں لوگ، نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہمیں یہ دیکھیں آپ کو پتا کہ پاکستان میں ایف بی آر کے ہی لوگ جو ہیں لوگوں کو، تاجروں کو ٹیکس سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں اور آپ ٹیکس نہ دیں، ٹھیک ہے، اور اگر ٹیکس آپ کا 1 کروڑ ہے تو آپ کو جناب وہ 20 لاکھ میں 30 لاکھ میں وہ ایڈجسٹ کر کے دے دیتے ہیں اور آپ جناب وہ کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو بیسک چیز پھر ایک آ گئی میاں صاحب کہ وہ کرپشن آ گئی. اچھا عابد صاحب آپ ہم سب کو اس پہ بینگ اے نیشن، ہمیں ہمارے بزنس مین کو بھی، ہمارے ہر پاکستانی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے کسی بھی سیکٹر میں، تو ہمیں اس کرپشن کو روکنا ہے. ہاں جی عابد صاحب، آپ اس پہ کرپشن جو پھر اس کا بیسک جو چیز آ رہی ہے جو پرائم منسٹر کا جو ہے کہ ہم نے یہ پکڑ لیا ہے، اتنا فراڈ پکڑا ہے، تو بیسک چیز جو آ رہی ہے باٹم لائن وہ کرپشن آ رہی ہے، وہ خواہ کسی کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، خواہ وہ تاجر کی تنظیموں کے اندر یا ان کے نمائندوں کے اندر کوئی لوگ ہیں یا کوئی کاروبار ایسا کرنے والے لوگ ہیں یا ادھر افسران جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں. تو کرپشن کو پھر کیسے پکڑا جائے، کرپشن کو روکا کیسے جائے؟ کرپشن کو پکڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ پوری دنیا میں بالکل آزمودہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کرپشن جس سطح پہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے ایف بی آر میں ہو، چاہے ہیلتھ میں ہو، آپ اس کو سزا تو دینا شروع کریں. سزا نہیں مل رہی لوگوں کو. اگر سزا آپ دینا شروع کریں گے، آپ ہیلتھ والے کو ایک دفعہ سزا دیں گے تو ایف بی آر والا خود ڈر جائے گا، ایف بی آر والے کو سزا دیں گے تو ایجوکیشن والا ڈر جائے گا. آپ نے کسی کو پکڑا ہے؟ کوئی ایسی مثال ہے جس میں آپ کہیں کہ کرپشن؟ اچھا جن کو آپ کرپشن میں سامنے لاتے ہیں کبھی کبھی میڈیا کے سامنے یا اخبارات میں یا جو ٹی وی نیب پر، کے کیسز ہمارے وہ سامنے پولیٹیکل ثابت ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو سیاسی تھے، فلاں تھے، پوری فائلیں ٹی وی پہ بیٹھا کے جی یہ پورا پلندہ ہے، بعد میں کیا بہن چیزوں کا کوئی چیز ثابت ہوئی آج تک؟ یا تو آپ جھوٹے کیسز کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے دم نکل جاتا ہے، وہ بارے سے ہوا نکل جاتی ہے. جو عدل و انصاف کا نظام ہے وہ اب اگلی سٹیج اس کی یہ آتی ہے کہ عدل و انصاف کا نظام کو، ٹھیک ہے، یہ ایک چین ہے جس کو میرا خیال ہے ساری کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ایک خبر اور ہے میاں صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ افغانستان کو ہم نے جو ہے ایک پروٹیسٹ کیا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ بنوں کے جو کنٹونمنٹ میں ایک دھماکہ کیا گیا اور اس میں اٹیک ہوا اور بڑا ہمارا نقصان ہوا، اس میں ہمارے جوانوں کا جو نقصان ہوا، ہماری فورسز پہ حملہ ہوا اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ایک جو ہے وہ دہشت گردی کا حملہ ہوا. اس پہ جو ہماری اتھارٹیز ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کا جو ایک ریسرچ ہے، ان کی جو انویسٹیگیشن ہے، ان کا جو ایک سٹانس ہے کہ یہ افغانستان سے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات بھی کی ہے اور ان کے جو ڈپٹی ہیں ان کو بلا کر جو ہے وہ مراسلہ دیا گیا ہے. تو یہ پاکستان افغانستان ریلیشن میں جو پرابلم آ رہی ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو طے ہو چکا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا ہے اور اس گڑھ کو کس طرح ختم کرنا ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان کی حکومت اس میں اس کی ول نہیں دکھاتی. وجہ یہ ہے کہ امریکہ تو چلا گیا لیکن اس کے پاس جو پیچھے وہ کچھ ایلیمنٹس تھے وہ بڑھتے گئے اور بڑھتے اس وقت یہ ہے کہ افغانستان کے کچھ صوبوں میں وہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ وہ آپ کو
پاکستان کو پر اٹیک کر رہے ہیں, اور پاکستان کی آپ کو پتا جیو فینسنگ ہونے کے باوجود وہ پاکستان میں آ کے اٹیک کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ان افغان جو دہشت گرد ہیں, TTP ہے یا دیگر جو تنظیمیں ہیں, ان کے جو سلیپر سیل جو ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں, موجود ہیں. تو یہ اس نیکسس کو جب تک ہم توڑیں گے نہیں, جب تک آپ جو اس پروٹیسٹ کو نہ بلکہ اب آپ پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اگر وہ افغانستان اس پہ کوئی ٹھوس اقدام نہیں کرتا تو پاکستان کی ایئر فورس یا پاکستان کی فوج کو ہے پھر وہ ایسے آپریشن کرنے ہوں گے کہ جو یہ جس طرح کہ ہمیں اپنی سلامتی اور اپنے دفاع کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا کوئی آپریشن جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ آپ کا بالکل اشارہ ہونا ہے؟ چاہیے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کیا امریکہ نے افغانستان میں رہ کے کتنے ڈرون کے حملے کیے اور کیا, دہشت گردی کے جتنے بھی ایلیمنٹس ان کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے. تو پاکستان کو بھی پھر ڈیفینیٹلی اگر افغان حکومت جو ہے وہ ناکام رہتی ہے تو پھر پاکستان کو, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس دہشت گرد نہیں ہے, جو موجود ہیں ہم ان کو وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہیں کریں گے, کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہو. لیکن پاکستان کے خلاف جو مستقل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, دیکھیں ہم پچھلے کچھ 40 سال سے دہشت گردی بھگت رہے ہیں اور اس میں 90% جو ہے وایا افغانستان ہی پاکستان میں دہشت گرد آئے ہیں. ٹھیک ہے, بھلے اس کے پیچھے ڈانڈے جو ہیں انڈیا سے مل رہے ہوں یا کسی اور ملک سے مل رہے ہوں, لیکن وہ وایا افغانستان ہی وہ پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان میں اس دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور اس کا نقصان پاکستان کو کی عوام جو ہے تقریباً 1 لاکھ سے زائد جو ہیں سولجرز اور پاکستان کے عام عوام جو ہیں اس دہشت گردی کی براہ راست شکار ہوئے, اور اوورآل تو ہماری پوری اوورآل اگر دیکھا جائے سب سے بڑا نقصان تو پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے. ابھی بھی جو پاکستان سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے لیے لائف لائن ہے, اس کو سبوتاج کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی پاکستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں, اور تاکہ وہ کھل کر ہم اس کو آگے بڑھا نہیں سکیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پہ کہ ہمیں اور ہماری حکومت کو, ہمارے فورسز کو اب اس پہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر افغان حکومت اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی, کوئی ٹھوس اقدام نہیں کرتی, تو پاکستان کو پھر اس پہ یا تو اقوام متحدہ میں جانا ہوگا, اور یا پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں جی چونکہ نیکسٹ ڈور ہے ہمارے, ٹھیک ہے, اور ایک برادر اسلامی ملک بھی ہے, لیکن ہمیں اس معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر مسائل یہ ہوگا کہ افغانستان ترقی نہیں کر سکے گا. ہم پاکستان کے تھرو, آپ کو پتا ہے کہ افغان ٹرانزٹ جو ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان سے آج بھی ہو رہی ہے. بالکل, میں اسی پہ آؤں گا. عابد صاحب آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ افغانستان کی جو پرابلم ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مستقل طور پر پرابلم ہے, اور پھر دونوں بارڈر, دو سائڈ پہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ جیسے ٹریڈ کی ہم نے بات کر رہے تھے میاں طارق صاحب کہ ایک چمن بارڈر ہے, ایک تورخم بارڈر ہے, تو یہ پھر ظاہر ہے انہیں ہم سے ترسیل بھی چاہیے, اور لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, اور اس پہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑی بات چیت بھی ہوتی رہی ہے, دونوں مل کے کام بھی کرتے رہے ہیں. تو اس وقت جو سٹیج ہے اس سے ہم چیلنج کے طور پر جو نمٹ رہے ہیں, اور خاص طور پہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ایک سلسلہ ہے اس کو روکنے کا ہے, پاکستان میں جو کاروائیاں کر رہے ہیں, تو کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کے ساتھ تو ایشو یہ ہے کہ کوئی ایک طرف سے پاکستان کو خطرات نہیں ہیں. افغانستان کا ایک ہمارا بہت طویل بارڈر ہے, ہزاروں کلومیٹر کا, تو اس کو اس طرح روکنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس لیے وہاں سے دہشت گردی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. آپ ایک طرف توجہ دیتے ہیں وہ دوسری طرف سے آ جاتے ہیں, تیسری طرف سے, یعنی بے شمار وہاں پہ ایسی سمت موجود ہیں جہاں سے وہ اٹیک کرتے ہیں. اب دیکھیے جو تعلقات کی بات ہے تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ تو اچھی ہے, وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں اعلیٰ سطح پر یہ لوگ سارے, اور وہ چیزیں خبریں بھی سامنے آتی رہتی ہیں. اور جو یہ ہماری دفاعی والی پوزیشن ہے جس میں ہمارے جو جوان ہیں مختلف جگہوں پر تعینات ہیں, جو کوشش کرتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے وہ داخل نہ ہوں, لیکن بات وہی ہے کہ آپ کتنا کر پائیں گے اور آپ کے کتنے اپنے وسائل ہیں. آپ کو ابھی بہت سارے وسائل اس طرف لگانے پڑیں گے, اور آپ کو بہت ساری اپنی فورسز کو اور انرچ کرنا پڑے گا تاکہ یہ صورتحال پہ اس پہ کسی طرح قابو پایا جا سکے. اگر آپ ماضی سے موازنہ کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے کی نسبت تو بہت کم ہے. پہلے تو آئے دن یہ واقعات ہوتے تھے, اب بھی یہ واقعات ہونا کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اس کو بھی سیریس لینا چاہیے. اس میں بھی ہمارے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں, شہری بھی ہو رہے ہیں. تو اب چونکہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ عالمی قوت جب بنے, ایٹمی قوت جب بنے, تو بہت ساری جو ایسی عالمی قوتیں ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ گئی ہیں.
اب ان کو جو نرم ایک پوائنٹ ملتا ہے, جو جگہ ملتی ہے, وہ افغانستان کے راستے سے ملتی ہے. تو صرف افغانستان جو ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف افغانستان اس سے ملوث ہے. افغانستان ایک جگہ کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے. اچھا, اسی پہ ہی ایک ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ایک بات چیت یہ بھی رہی ہے کہ ایک دوسرے کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اب اگر افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے کوئی استعمال کر رہا ہے, تو اس میں تو پھر افغان حکومت جو ہے اس کے اوپر تو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ افغان بارڈر جو ہے وہ اتنا طویل ہے کہ خود افغانستان گورنمنٹ کے لیے بھی اس کو کنٹرول کرنا ایک مسئلہ ہے. ابھی وہ اتنی سٹیبل گورنمنٹ بھی نہیں ہے. تو ابھی وہاں دیکھیں وہ خود کتنے اس سے گزر رہے ہیں, کتنے مراحل سے گزرے ہیں, اور کتنی ایک قسم کی جنگ انہوں نے بھی بھگتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ان کے بھی بہت لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ان ساری دہشت گردی کے واقعات میں. تو وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی جو افغان لیول پہ جو لوگ ہیں, جو فارن پالیسی جو ان کے لوگ ڈیل کر رہے ہیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ہوتا رہے. ظاہر ہے وہی کہتے ہیں بھئی ہماری زمین بھی نہیں استعمال ہونی چاہیے, آپ کی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم ایگری کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ ہماری طرف سے وہاں کچھ ہوا ہو. جی جی, لیکن وہاں سے اگر ہو رہا ہے تو ان کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہمارے یہاں کیا کمزوری ہے. وہ ضرور اپنی کمزوری پہ قابو پائیں, اور ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں اور زیادہ ان کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا عابد صاحب, ایک چیز ہے کہ جو ہمارے اوپر ایک طرح کا اخلاقی جو ہے وہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور ہمیں اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. اور انٹرنیشنل لاز بھی ہیں کہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, خاص طور پہ ٹریڈ میں کرنا ہے. اور پھر بہت سے لوگ ہیں جو افغانستان کے یہاں پہ اتنے سالوں سے مقیم ہیں, ہم نے بہت زیادہ افغان مہاجرین کو جو ہے وہ پناہ دی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا کرٹیکل سا پوائنٹ ہے کہ جب کہ ہمارے اوپر اخلاقی ذمہ داریاں ہیں تو ان کے اوپر جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ پھر کس طرح ان کو انگیج کیا جائے. وہ اس لیے پوری نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں وہ جو ایک فرق آ رہا ہے وہاں پہ جو مذہبی ایک معاملہ آ جاتا ہے. تو افغان وار کے بعد جب وہاں مذہبی سچویشن چینج ہوتی رہی, اس کی وجہ سے ان کے یہاں بڑا ایک گیپ ہے. اور جو لوگ بارڈر پہ ہیں وہ الگ لوگ ہیں, جو ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ الگ لوگ ہیں, جو گورنمنٹ چلانا چاہ رہے ہیں وہ الگ لوگ ہیں. تو وہ سب ابھی ایک پیج پر نہیں ہیں. چین آف کمانڈ کا مسئلہ ہے. اگر چین آف کمانڈ ان کے یہاں صحیح اور وہ نچلی سطح تک سب جگہ پہ ایکول ہو جائے تو یہ واقعات نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے. ابھی ان کے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک نمائندہ گورنمنٹ بھی نہیں ہے, جو کہ ایک طرح کا ایک پوری طرح سے ارینجمنٹ جس کو عبور ہو. اور پھر یہ ہے کہ وہ کوئی الیکٹڈ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک پورا کنٹرول ہے پورے کنٹری کے اندر, وہ کابل کا پورا کنٹرول نہیں ہے. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک چین آف کمانڈ کا مسئلہ ہے وہ جب تک یکسوئی کے ساتھ نہیں ہوگی اور ایک کوئی بن نہیں جائے گا وہاں پہ ایک نظام حکومت, اس وقت تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. آپ کنٹرول کیسے کریں گے؟ جی میاں صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کمزور ہے؟ نہیں میر صاحب, میں شاید اس پہ ایگری نہیں کروں گا, کیونکہ اس لیے کہ بہت سارے معاملات میں وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے کام کر رہی ہے کہ جو شاید پہلے کبھی افغانستان میں نہیں ہوئے. جو ایون امریکہ کی جو دور میں جو ان کی حکومتیں رہی ہیں اس میں بھی شاید ایسا کام نہیں ہوا ہے. کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے انڈیا کی بہت زیادہ, اس انویسٹمنٹ کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں اس بات انہوں نے دونوں طرح کی انویسٹمنٹ کی ہے. مثلا ایک تو انہوں نے وہ ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ میں حصہ لیا ہے, باقی وہ لوگوں کے اوپر بھی پیسہ لگایا کہ جو پاکستان کے خلاف کام کرے. بالکل, یہ جو ہے نا ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ کیا وہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں تو کیا افغان حکومت جو ہے اس کو ایڈریس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. لیکن یہ ہے کہ اب اگر ہم ان کو سارے جو ایویڈنس دے دیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ان کو کرنا چاہیے. یہ اخلاقی ذمہ داری ان کی ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ جب دونوں ممالک نے ایک دفعہ ایک بائیلیٹرل طے کر لیا ہے کہ جی دونوں ممالک ہیں جو ہے ایک دوسرے کی سرزمین جو ہے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو میرا خیال ہے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو سکے. ایون بلکہ اس کے علاوہ یہ دہشت گردی نہیں, ایون پاکستان میں جو اس وقت پولیو کا جو بیماری ہے اس کے بھی جتنے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں پاکستان میں جو بھی اس کے مل رہے ہیں وہ سارے کے سارے افغان اوریجنز کے سے جو لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کچھ معاملات میں تھوڑا سا اسٹیک ہونا پڑے گا, اور کچھ چیزوں کو اب دیکھیں, اب ساری ذمہ داریاں اخلاقی ذمہ داریاں ہماری نہیں, اخلاقی ذمہ داریاں ان کی بھی ہیں. تو اب اخلاقی ذمہ داریاں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں جو ان کو ایڈریس کرنی چاہیے, تو وہ میرا خیال ہے وہ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. اچھا عابد صاحب, لاسٹ ورڈز آپ کی طرف سے کہ اس کو بہتر کرنے کا اور کیا راستہ ہو سکتا ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ بالکل جو ہے وہ ایک وہاں پہ چین آف کمانڈ نہیں ہے,
ہم اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہم اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ لاسٹ منٹس. اس میں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جتنے اچھے ریلیشنز قائم کریں گے, اور ابھی جو ہم چائنیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ہمیں یہاں پر بھی اس چیز کو آزمانا چاہیے. ہم نے جو ایک بہت گیپ رکھا ہوا ہے افغان اور پاکستان قوم کے اندر, ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے دشمن ہیں, اس کو ہمیں تھوڑا دوستی میں بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب ہم دوستی میں بدلیں گے تو ڈائلیوٹ ہوں گی چیزیں. یہ دونوں طرف سے ایک جو ہے بالکل, وہ دونوں کو سلسلہ پیش رفت ہوگا. کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی. میاں طارق جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. عابد صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے جو گفتگو سنی ہے ابھی پاکستان چائنا کے حوالے سے, اور پھر اس کے بعد پاکستان افغانستان کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر کے حوالے سے ایک بڑا زبردست سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ایک بہت بڑا فراڈ جو ہے کرپشن کے حوالے سے, اس کو جو ہے وہ انرتھ کیا گیا ہے. یہ وہ آج کی نیوز تھی جس پہ ہم نے بات کی, تاکہ ہم اس سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کی طرف جائے گا. پاکستان چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ ایک ایسے راستے پر ہیں اب کہ جس میں ڈیولپمنٹ کے بڑے وسیع امکانات ہیں. افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے وہ یقیناً ایک چیلنج ہے, جسے جیسے ہمارے شرکاء نے کہا کہ اس میں انگیج بھی ہونا چاہیے, اور اس میں دونوں طرف جو کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. کرپشن پاکستان کا ایک ایسا جو ہے وہ مستقل مسئلہ ہے جس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے کہ ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن کا عمل شروع ہوا ہے, تو اسی کے نتیجے میں جو رزلٹس آئے ہیں اس میں پرائم منسٹر کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ہم نے 800 ارب کا فراڈ پکڑا ہے, یقیناً یہ پاکستان کے سسٹم کو بہتر کرنے کا ایک عملی مظاہرہ ہوگا. ناظرین, ہمارا دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ تھوڑے وقفے کے بعد شروع ہوگا. آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے جناب ابو بکر صدیق صاحب سے, صبر کے حوالے سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی, لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے. ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی وحدت ضروری ہے. معاشی توازن, سیاسی برداشت, اختلاف رائے کی توقیر اور آئین کی بالادستی, ان تمام امور سے جڑے حقائق پرکھنے اور جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام شاہراہ دستور شب 11:05 ہر ہفتے اور اتوار کی رات صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے, اور ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس میں ہم آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہمارے اسلامک اسکالر جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں, جناب ابو بکر صدیق صاحب. السلام علیکم. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے. علامہ صاحب, آج کا ہمارا موضوع آپ کو جیسے علم ہے کہ صبر ہے, اور صبر کی تلقین جو ہے وہ تو بہت ہی مختلف حوالوں سے کی گئی ہے, اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے. لیکن میں اس میں ایک آپ کی گفتگو سے پہلے ایک اس میں علامہ اقبال کے ایک شعر کا جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ صبر خلیل بھی ہے عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. اور صبر اور عشق کا جو آپس میں ایک تعلق ہے, یقیناً یہ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. جی کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سب سے پہلے تو صبر کے حوالے سے قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی غم ہو تو فرمایا صبر اختیار کرو، اور آگے فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر بلا تمثیل اگر ایک ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کروں، کوئی رعایا کا فرد ہے، جی اگر بادشاہ اس کے لیے اعلان کر دے کہ ہماری فل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، ہماری پوری مدد آپ کے ساتھ ہے، تو اس کی ساری پریشانیاں ٹینشنیں خود ہی دور ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صبر جو کرتا ہے، جو بندہ صبر اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ پھر وہ ذات ہو جاتی ہے جو سب بادشاہوں کو بادشاہی عطا کرنے والی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بڑا عظیم مقام ہے، بڑا عظیم مرتبہ ہے، جیسا کہ آقا علیہ صلاۃ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ صلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز محشر جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جا رہا ہوگا، ان کا انعام دیا جا رہا ہوگا، تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بے صبری اختیار کی ہوگی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو ہماری زبان سے ایسے کلمات استعمال ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ جناب پریشانی کے لیے میں ہی ملا تھا، مجھ پر ہی ساری ٹینشنیں آنی تھی، مجھ پر ہی ساری مصیبتیں آنی تھیں، صرف میرے لیے سب کچھ رہ گیا تھا۔ فرمایا وہ شخص جس نے دنیا میں بے صبری اختیار کی تھی، فرمایا کل بروز محشر وہ پھر تمنا کرے گا کہ الہ العالمین کاش دنیا میں مجھے جو ہے وہ لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جاتا اور میں نے اس پر صبر کیا ہوتا، اس مصیبت پر صبر کیا ہوتا، تو آج مجھے بھی یہ انعام عطا کیا جاتا۔ تو صبر کے حوالے سے قرآن بھی ہمیں تلقین کر رہا ہے، احادیث مصطفیٰ کریم علیہ صلاۃ والسلام سے بھی تلقین جاری ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، اس کے دو احوال ہیں، یا تو انسان خوشی کی کیفیت میں ہوگا یا غم کی کیفیت میں ہوگا، یا تو انسان کے لیے مسرتوں اور شادمانیوں کے لمحات ہوں گے یا غم کے عالم ہوں گے۔ تو آقا علیہ صلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو حالتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حالتیں عطا کی ہیں، یا تو خوشی ہوگی یا غم ہوگا۔ ان دو حالتوں کے ساتھ رب نے بندے کو دو وظیفے بھی عطا کر دیے۔ ماشاءاللہ۔ عرض کیا رسول اللہ وہ وظیفے کیا؟ حضور نے فرمایا دو وظیفے صبر اور شکر کے عطا کر دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا، مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جب بندہ مومن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کثیر خیر عطا فرمائی ہے کہ ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہر معاملے میں خیر خیر کیسی ہے؟ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندے کو خوشی پہنچتی ہے، کوئی اچھا معاملہ ہوتا ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی انعام ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ دوسری حالت کیا ہے کہ غم آ گیا، مصیبت آ گئی، اس پر اللہ کا صبر، اللہ کی بارگاہ میں صبر کرے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو فرمایا دو حالتیں ہیں، ایک غم کی ہے، ایک خوشی کی ہے۔ خوشی کی حالت میں شکر اختیار کرو، غم کی حالت میں صبر اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی کامیاب کر دے اور آخرت بھی کامیاب۔ اچھا علام صاحب، ایک تو دو چیزیں آئیں گی، یہ تو بڑا اچھا آپ نے کہا کہ غم میں صبر اور خوشی میں شکر، جی ہاں، اور وہ بھی تو بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے غم میں بھی شکر اللہ کا ادا کیا۔ بالکل ایسی ہے۔ اور لیکن اگر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پر نوجوان نسل ہوتی ہے، وہ ایک نمائندہ نسل ہوتی ہے کیونکہ اس نے آگے کیا سسٹم سنبھالنا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہم جو روڈز کے اوپر ان کا رویہ دیکھتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہجان سا ہے کہ وہ کس وجہ سے اتنا جو ہے وہ ہجان ان میں نظر آتا ہے؟ ان کے اندر ایک صبر کی کیفیت جو ہے وہ کیسے بڑھ سکتی ہے، کیسے بڑھ سکتی ہے؟ ہاں بالکل، میں آپ کے کوشچن کو یہاں سے ٹیک اوور کروں گا۔ دیکھیے ہماری یوتھ میں اور ہمارے اندر بھی جو ایک فیکٹر، مین فیکٹر پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ٹینشن ہوتی ہے نا کہ ہم بے صبری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم روڈوں پر بھی دیکھتے ہیں، گھریلو معاملات کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو طلاق کا فیکٹر ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو دیکھیں رشتہ جب ہی کامیاب ہوتا ہے جب شوہر اور بیوی دونوں کے اندر جو ہے وہ جھکاؤ والا معاملہ ہو، دونوں کے اندر کمپرومائزنگ والا معاملہ ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بے صبری کا جب اظہار ہوتا ہے تو وہ رشتے کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی جس طرح آپ نے کہا کہ روڈوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ بائک والا آ گیا، کوئی گاڑی جناب لگ گئی،
کوئی ٹریفک ہو گئی تو ہم بے صبری کا اختیار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں سفر میں تھا تو دوران سفر نماز کا وقت آیا تو میں نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو برابر میں استبل تھا, میں نے اپنی سواری اپنا گھوڑا وہاں پر ایک شخص تھا اس کو دے دیا. اب جب اس نے گھوڑا باندھ دیا, فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے واپس جب آیا تو وہ نہ شخص تھا نہ وہ گھوڑا موجود تھا وہاں پر. آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص بھی موجود نہیں ہے, میری سواری بھی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کی سواری لے کر یہاں سے فرار ہو گئے, یہاں سے بھاگ گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کا اظہار فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب اس شخص پر میری پہلی نگاہ پڑی تھی تو اسی وقت میں نے نیت کر لی تھی کہ یہ گھوڑا میں اس کی ملکیت کر دوں گا, میں اس کو ہبہ کر دوں گا, لیکن اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا. ناجائز طریقے. ملنا تو اس کو ویسے بھی تھا, لیکن اس نے کیا کیا, بے صبری اختیار کی, جذبات کا جو ہے وہ بے صبری کا اختیار کیا تو اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا. صبر کرتا, اطمینان رکھتا تو جائز طریقے سے اس کو حاصل ہو جاتا. اچھا علامہ صاحب, اس میں آپ نے پہلے وہ فیملیز کا بھی ایک تذکرہ کیا کہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی. اب آپ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بتائیں کہ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہو, ظلم ہو رہا ہو, کچھ ناانصافی ہو رہی ہو, تو اس کے حوالے سے کیا صبر کیا جائے یا اس کے لیے آواز اٹھائی جائے, یا آواز اٹھاتے ہوئے جو اس کے نتائج ہیں اس کے لیے صبر کیا جائے؟ یہاں پہ صبر جو ہے وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے, جہاں ظلم والا فیکٹر آ جائے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی, یہ درس تو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دیا کہ جہاں پر ظلم ہوگا وہاں دباؤ نہیں ہوگا بلکہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. باقی جہاں تک گھر کا معاملہ ہے وہاں پر ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے زیادتی والا معاملہ ہو جاتا ہے, سختی والا معاملہ. دیکھیں انسان ہے نا, انسان سے تو غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن مسلسل غلطی جو ہوتی ہے ہاں بالکل ایسی ہے. اس کو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ریئیکشن اس کا زیادہ آتا ہے. ہاں دیکھیں نا, دیکھیں شوہر اور بیوی کے اندر, جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب دونوں کمپرومائزنگ والا معاملہ ہوگا نا دونوں کی طرف سے, دیکھیں اگر شوہر کی طرف سے غلطی ہو گئی تو بیوی اس کو معاف کر دے, بیوی کی طرف سے معاملہ ہو گیا شوہر اس کو معاف کر دے. اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم شام کو آفس سے کام کر کے گھر لوٹتے ہیں نا تو ساری ٹینشنیں مصیبتیں ہمارے سر پر ہوتی ہیں, ساری ہم گھر پہ جا کر نکال دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ پریشانی, وہ ٹینشنیں گھر کے دروازے سے باہر رکھ کے گھر میں داخل ہوتے تو یہ گھر میں جو آج جو تکلیف اور پریشانی والے فیکٹر ہیں یہ ہم سے دور ہو جاتے. تو دونوں جب کمپرومائزنگ ہوں گے, دونوں کے اندر جب صبر والی کیفیت ہوگی تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. ایک برداشت کا لیول ہے, ایک احترام کا لیول ہے. تو جب کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ اس وقت بندہ جو ہے وہ برداشت کا پہلو جو ہے وہ بڑھا دے تو پھر وہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کول اور کام ہو سکتی ہے, یعنی کہ امن کا جو ہے وہ ایک راستہ وہ یہی ہے. ہاں وہ بالکل بڑی ایک خوبصورت بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا, مجھے آپ کی بات سے یاد آیا, کہا کہ حضور میرے گھر میں لڑائی بڑی ہوتی ہے اور جو ہے وہ بیوی کی طرف سے گفتگو ہوتی ہے تو پھر میں بھی شروع ہو جاتا ہوں. تو آپ نے اس شخص کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ جب لڑائی شروع ہو نا تو اس تعویذ کو آپ اپنے دانت کے نیچے دبا لینا, داڑھ کے نیچے دبا لینا. تو جب گھر پہنچا اور لڑائی شروع ہونے لگی اس نے اس تعویذ کو اپنے داڑھ کے نیچے دبا لیا تو اس کا منہ بند ہو گیا, منہ بند ہو گیا, جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اگر ایک سختی والا معاملہ کر رہا ہے نا, زیادہ بول رہا ہے, آپ خاموشی اختیار کر لیں تو وہ جو حجام پیدا ہونا ہے, وہ جو جھگڑا پیدا ہونا ہے, اس سے بندہ دور ہو جائے. اچھا اس کو تھوڑا سا ہم اور وسیع کینوس پہ لے جاتے ہیں. گھر ہے اور پھر اس کے بعد معاشرہ ہے, معاشرے میں بھی اس طرح کے جو ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. پھر ایسا بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کسی ادارے کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اپنی کوئی اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اس کی شنوائی نہیں ہو رہی, کسی کی پینشن بند ہو گئی ہے, کسی کا سیلری جو ہے وہ اس کو ٹائم پہ نہیں مل رہی, کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے آفس کے اندر کے مسائل جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے. اب یہاں پہ صبر کا جو ہے وہ راستہ کیا ہے, یہاں پہ وہ کیا کرے؟ ہاں بالکل, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طبیعتوں میں آج ٹھہراؤ کم ہو گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں. اچھا ہوتا کیا ہے, بعض اوقات ہم دیکھتے بھی ہیں اپنے معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میرے گھر کے آگے کسی نے گاڑی کھڑی کر دی, جناب وہ لڑائی شروع ہو گئی کہ جناب یہ تو میری جگہ تھی. گھر کے آگے سے کسی نے پانی بہا دیا تو لڑائی شروع ہو گئی. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں, وہ چیز جس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں
وہ چیز جس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو فرمایا اس چیز کو دور کر دیا جائے، آپ بڑی جھگڑے سے بچ جائیں گے، بڑی لڑائی سے بچ جائیں گے۔ اور دوسری بات، جہاں آپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز پیش کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی، آپ کے معاملات ہی ہیں، تو انسان کو یہ چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ کوشش کرتا رہے، اگر کوئی سامنے والا اس کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کر رہا ہے تو وہ سارا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اچھا بدلہ لینے والا ہے کہ وہ بندہ خود اس سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو کوئی معاملہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ سارا معاملہ رب کے سپرد کر دے تو انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک اچھا ہے کہ مثلا وہ توکل کی بات آپ نے کی ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ جیسے ایک سمپل بات ہے کہ اگر کسی کا حق ہے کہ اس کو ٹائم پہ کسی جگہ سے پیسے ملنے چاہیے جہاں پہ اس نے کام کیا ہوا ہے، تو پھر اس کو وہ ضرورت بھی ہے، اس کے گھر پہ بھی انتظام اس نے کرنا ہے، کسی کی بیماری ہے تو اس کے لیے اس کو میڈیسن اس کے لیے لے کے جانی ہے، تو وہاں پہ تو وہ پھر کتنا عرصہ وہ صبر کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اسلام نے دونوں طرف جو ہے وہ حقوق بیان کیے ہیں، مظلوم کے حقوق بیان بھی کیے ہیں اور ظالم پر بھی تنقید کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جس کا حق کوئی نہیں ادا کر رہا، تو وہ شخص جس کو حق ادا نہیں کیا جا رہا، تو فرمایا کہ پھر ہم نے ریاست کیوں بنائی ہے، پھر ہم نے حکومت کیوں بنائی ہے، وہ اعلیٰ حکام تک پہنچے، اپنی سنوائی وہاں پر پیش کریں۔ اچھا، ایک اس میں چیز علامہ صاحب آخری بات ہے وہ ایڈ کر لیں، جن کے عدالتوں میں کیسز جو ہیں وہ بڑے لمبے عرصے سے پینڈنگ ہے اور عدالتوں سے ان کے جو ہے وہ انصاف نہیں مل رہا، ان کے لیے جو ہے نا ایک رہنمائی کا لیے ایک آپ دیکھیں بتا اس دیں کے کہ لیے کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں انسان، ہر مسلمان کے لیے جو دنیا اور آخرت کی مشعل راہ کی جو چیز ہے نا وہ قرآن ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ جب کسی ملک کے اندر، اسلامی ملک کے اندر اسلام نافذ ہوگا اور ریاستی معاملات پر قرآن اور حدیث سے فیصلے کیے جائیں گے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، آپ تشریف فرما ہیں اور آپ سرکاری دستاویزات پر کوئی کام کر رہے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ دیا جل رہا ہے اور جو ہے وہ آپ اس کی روشنی میں کام کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور ذاتی مشورے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے وہ جو دیا جل رہا تھا وہ بجھا دیا اور برابر میں ایک اور دیا تھا اس کو جلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، یہ حکمت آپ کی سمجھ نہیں آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب میں سرکاری کام کر رہا تھا تو وہ جو دیا جل رہا تھا اس کا تیل سرکاری پیسوں سے تھا، اب جب تم میرے پاس آئے ہو ذاتی کام کے لیے تو میں نے وہ تیل جو ذاتی پیسوں سے لیا تھا اس کو میں نے جلا دیا تاکہ سرکاری معاملات میں نقصان نہ ہو۔ تو جب فیصلے قرآن اور سنت سے ہوں گے، جب فیصلے احادیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں کیے جائیں گے تو مظلوم کو بھی اس کا حق ملے گا اور ظالم کو بھی سزا دی جائے گی۔ بہت زبردست آپ نے بات کی۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہتر گورننس سے ٹھیک ہو سکتی بالکل ہے ایسی ہے، کہ جب گورننس ٹھیک ہو رہی ہوگی تو پھر لوگوں کو انصاف بھی مل رہا ہوگا، اگر کوئی تھوڑا بہت اس میں آتا ہے تو ان کو پھر وہ صبر کا جو ہے وہ پیمانہ جو ہے اس کو بھی اگر وہ آگے لے کے چلیں گے تو میرا خیال ہے پھر بھی ان کو ایک پتہ ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو جو ہے اس کا پھل مل جانا ہے۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بہت ایک اچھے انداز سے مختلف شعبوں کے حوالے سے جو لوگ جو ہیں ایک ہیجانی کیفیت میں ہیں، ایک پریشانی کے عالم میں بھی ہوتے ہیں، وہ گھر ہو، وہ معاشرہ ہو، وہ آفیسز ہوں، وہاں پہ یقیناً جو ہے یہ اس طرح کی کیفیات ہماری بن جاتی ہیں جس کے میں صبر ہی میرا خیال ہے وہ سب سے بہتر جو ہے وہ ہمارا راستہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی جناب علامہ ابو بکر صدیق صاحب کی، انہوں نے جس طرح انداز سے صبر کو بیان کیا ہے اور جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں جو ہے وہ توکل کو جو ہے وہ اس کو دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو رجوع کرنے کا ہے اور قرآن پاک سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، احادیث رسول کریم سے جو رہنمائی ملتی ہے، پھر اس کے علاوہ ہمارے اکابرین سے جو ان کے واقعات ہیں ان سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور یقیناً جب آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو اس پہ آپ کی آواز اٹھانا بھی بنتا ہے، آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو اس پہ بھی آپ کا آواز اٹھانا بنتا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جیسے اگر آپ روڈ پہ ہیں یا گھر میں ہیں یا آفس میں ہیں تو وہاں کے جو معاملات ہیں اس جس سے آپ درگزر کر سکتے ہیں اس سے درگزر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے،
کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سی ایسی لڑائیاں جن کا جب تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک معمولی نوعیت کے واقعے سے ایک اتنی بڑی جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے. خاص طور پہ بچوں کے درمیان جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو بچوں کی لڑائی سے بھی بڑی بڑی لڑائیاں جو ہے وہ لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.